یہ جو ان کے ہاں یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، کیونکہ ان کے ہاں ایک ہی ہاؤس ہے، ہمارے ہاں اپر یا لوور ہاؤس نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں بنگالی میں؟ یہ جو ان کا نیشنل جاتیو شنگشود، جاتیو شنگشود. تو یہ نیشنل کیا کہتے ہیں اسمبلی، نیشنل اسمبلی. اوکے. تو نیشنل اسمبلی میں ان کے ہاں کتنے سیٹیں ہیں؟ تقریباً 300 اور 50 کچھ ریزرو بھی ہیں سنا خواتین، 350 کے قریب ہیں. تو اب جو یہ آپ کیا سینیریو اب دیکھ رہے ہیں کہ کون سی پارٹی جنوری میں جیتنے جا رہی ہے آپ کے خیال؟ دیکھیں میرا اپنا خیال ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو، وہ تو نہیں ہوں گے اور سنا ہے، کیئر ٹیکر حکومت کے تحت ہو. لیکن کیئر ٹیکر آپ سمجھتے ہیں کیا کانسٹیٹیوشن میں ان کی کوئی گنجائش ہے اس چیز کی؟ ان کو واپس لانے کی بات ہو رہی ہے، ان کا پریشر ہے، نہیں تو کہتے ہم بائیکاٹ کریں گے. وہ جس طرح پہلے خالدہ ضیاء نے کیا تو 2014 میں بائیکاٹ ہوا، 18 میں بائیکاٹ ہوا. 18 میں بھی کیا تھا؟ اچھا. تو ان میں 2-4 ایسے 3-4 لوگ جو مطلب پارٹی کے فل، لیکن بائیکاٹ کرنے سے تو پھر پارٹی کی وہ ایک لحاظ سے پرابلم ہو جاتا ہے. ہاں دیکھیں آپ جب عوام سے دور ہو جاتے ہیں، سڑکوں پہ رہتے ہیں، یو ڈونٹ اچیو مچ. لیکن جب آپ کے ساتھ اتنی بری طریقے سے پیش آئے، جہاں آپ کے سیٹیں ہونی چاہیے 140، وہاں آپ کو سیٹ ملے 5، تو الیکشن پارٹیسپیٹ کرنے کا کیا طریقہ؟ بی این پی اس طرح کے سوچتی ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ شیخ حسینہ وڈ اوبلائج خالدہ ضیاء؟ اس میں بات ہو رہی ہے امریکن پریشر بہت ہے، امریکہ کے پریشر، یو کا بھی ہے پریشر، یہ یو کا بھی ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کریں، ہیومن رائٹس کے قدر کریں، اور آپ کے جو ہے آپ کے الیکشن جب کنڈکٹ کریں پارٹیسپیٹری الیکشن ہو. یہ ایک پارٹی میجر پارٹی ہے، وہ اس کو بائیکاٹ کر جانے سے کریڈیبلٹی آپ کی نہیں بنتی. اس میں پریشر تو ڈال رہے کہ بھائی آپ کوئی ارینجمنٹ ہم بی این پی کے ساتھ، نیشنلسٹ پارٹی کے ساتھ طے کریں، کسی طریقے سے ایک نیوٹرل ارینجمنٹ ہو جو الیکشن کنڈکٹ کرے. سننے میں آ رہا ہے، اخباروں میں بھی ہے، ایک آئیڈیا یہ لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے، وہ یہ ہے کہ آپ دونوں پارٹی کے ایک سارٹ آف کوalition ایسا بن جائے جیسے پاکستان میں ابھی، مطلب یہ نگران سیٹ اپ کے لیے، نگران سیٹ اپ کے لیے پاکستان میں جیسے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے مل کے سال چلا دیے، 1.5 سال. وہ کہتے 3 مہینے اگر ہمارے لوگ ہو، ہم دونوں کنٹریبیوٹ کرے، پارٹیسپیٹ کرے، کنٹرول کرے. اور تو وہاں پہ الیکشن کمیشن اتنا مضبوط نہیں ہے، وہ لوگ نہیں مانتے. کون نہیں مانتے؟ بی این پی. اچھا بی این پی نہیں مانتے، ہینڈ پک لوگ ہیں، اچھا اوبلائزڈ لوگ ہیں. اوکے. تو یہ لوگ تو کبھی بھی. واٹ اباؤٹ دی آرمی اٹسیلف، آرم فورسز کا کیا رول؟ آرمی کے انڈائریکٹ رول ہے. حکومت نہ ہو، انٹرم سیٹ اپ ہوگا تو میجر رول ان کا ہی ہوگا. لیکن الیکشن کے اوپر انفلوئنس کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ آرمی کو اتنے پولیٹیسائز کر دیا اور پارٹیزن بنا دیا ہے عوامی لیگ نے، تو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو پلے نیوٹرل رول. لیکن اگر کرنا چاہے تو دے کوڈ ڈو اے گڈ جاب. تو اب دونوں شیخ حسینہ کی میرے خیال میں عمر جو ہے وہ 77 سال ہے، اور خالدہ ضیاء کی شاید 78 سال ہے، مطلب ایک ہی عمر، ایک ہی ایج گروپ کے ہیں دونوں خواتین. تو اب جس طرح آپ نے کہا کہ خالدہ ضیاء کے جو بیٹے ہیں طارق الرحمان، ان کے بھی تو بیٹے ہیں نا، کیا نام ہے ان کا؟ ہاں شیخ حسینہ کے جو بیٹے ہیں سجیب واجد شاہ، تو وہ بھی کوئی ایکٹیو ہیں پالیٹکس میں کہ نہیں؟ ابھی تو اتنا نظر نہیں آتا ہے، لیکن اخبارات پڑھے تو پتہ لگتا ہے، جیسے کہ ہمارے پرانے یہاں کے میاں نواز شریف کے. تو یہ ہمارے ہاں کیوں یہ جنوبی ایشیا میں ایک ڈائناسٹک پالیٹکس کا ہے؟ کیونکہ شیخ حسینہ بھی تو مجیر محمد صاحب کی صاحبزادی تھیں، اس کے بعد پھر یہ خالدہ ضیاء بھی، جس طرح آپ نے بتایا کہ جنرل ضیاء کی، ضیاء الرحمان کی بیگم صاحبہ، اب تو طارق الرحمان صاحب بھی آ گئے. تو یہ کیوں اتنا اس طرح بنگلہ دیش میں یہ چیزیں ہیں؟ بنگلہ دیش کے لوگ تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل بڑے میچور لوگ ہیں، میچور ہیں، لیکن ان کے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ وہ کر جاتے ہیں، پیٹرونیج مل جاتے ہیں پیرنٹس کی طرف سے، فادر کی طرف سے. تو جب وہ کرتے ہیں نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہی از دا رائٹ ہینڈ پرسن اور وڈ بی پرائم منسٹر، فیوچر پرائم منسٹر آف دا کنٹری، ان سے بنا کے رکھنا ہے. تو پھر عزت کرتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں. جیسے پاکستان میں ہے، نواز شریف صاحب کی بیٹی کتنے دیکھیں بہت پاپولر ہے، ان دیٹ سینس لوگ عزت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عزت کرنا چاہتے ہیں آپ کی. تو وہ پھر رول پلے کر جاتے ہیں پالیٹکس میں. یو کانٹ بریک دیم فرام دی
فیملی پالیٹکس بہت مشکل ہے. تو شیخ حسینہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب معاملہ آ کے رکا ہوا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں. جی ہاں. اور میں پڑھ رہا تھا کہ جو یورپین یونین نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنا پورا مشن نہیں بھجوا سکیں گے آبزرورز کا جو ہے الیکشنز کو مانیٹر کرنے کے لیے آبزرو کرنے کے لیے. تو اگر ای یو بھی نہیں آتا, اپنا ڈیلیگیشن نہیں بھجواتے, امریکنز بھی نہیں آتے, تو پھر کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی انتخابات کی؟ اصل ایشو وہ ہے, اور پریشر جو مین آیا وہ امریکہ کی طرف سے. امریکہ نے 21 میں ایک لیجسلیشن کی تھی کہ جو لوگ پیراملٹری فورسز کے ہیں, جس کو کہتے ہیں کہ اس کو ریب کہتے ہیں, ریپڈ ایکشن فورس ٹائپ کے, بیٹیلین ریپڈ ایکشن بہت زیادہ پاور دی ہوئی, جیسے یہاں ایک زمانے میں تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں پیراملٹری. تو وہ کسی کو اٹھا لینا, کسی کو مار دینا, اور یہ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے. ہاں ہو رہا, زیادہ ہو رہا تھا. 1.5 سال پہلے امریکہ نے ان کے اوپر لگا دیے ویزا ریسٹرکشن, ٹریول بین, دونوں. اس سے یہ ہوا بڑا پریشر آیا بہت ان کے جو, کیونکہ ان کے جو لوگ ہیں وہ لوگ سمجھتے موج تو یہی ہے, پیسے بناؤ, باہر رکھو, موج کرو. لندن میں اپارٹمنٹ, تو مطلب کرپشن وہاں بھی خوب ہے. بہت ہے, بہت. اچھا, بہت ہے, بے انتہا. واٹ اباؤٹ شیخ حسینہ ہر سیلف کے تو یہی ہے نا, اگر آپ بچوں کو موقع دے رہے ہیں کہ بناؤ, ادھر ادھر کرو, جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے بھارت میں, ان کے پتہ نہیں نام لینا مناسب ہوگا نہیں, وہ میرا آپ نہ ہی لیں تو بہتر ہے. اس وجہ سے آپ سمجھے کہ ایک ہی سسٹم چل رہا ہے. اوکے. اور ایلیگیشنز تو بہت ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ نیوٹرل کوئی انویسٹیگیشن ہو تو شاید اسٹیبلش بھی ہو جائے, لیکن کون کرے گا؟ آپ کا سوال تھا کہ یہ الیکشن فیئر ہونے. امریکہ کا پریشر بہت ہے. سیکنڈ لیجسلیشن انہوں نے کر دی ہے 24 مئی کو کہ فیئر الیکشنز, ہیومن رائٹس امپروومنٹ امریکہ نے کی ہے, اور پارٹیسپیٹری الیکشن کرے. تو دباؤ بہت ہے, لیکن یہاں بہت زبردست پالیٹکس یہ چل رہی ہے. ایک زمانے میں بنگلہ دیش کے پالیسی امریکن پالیسی پہ کوآرڈینیٹ کرتے تھے وتھ انڈیا لٹل بٹ. بہت سارے رول ان کو دیا ہوا تھا کہ تم دیکھ رہے ہو بس ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ امریکہ جب نقطہ لے لیتا ہے, انڈیا کے لیے مصیبت پڑتی ہے تھوڑا بہت, لیکن انڈیا کہتا ہے فار اس, وہ بعد میں بات کرتے ہیں انڈیا کی بات, لیکن پہلے میں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہتا ہوں الیکشنز کے اوپر. تو الیکشنز کی پریشر ہے, یہ کرتے ہیں کہ نہیں, مشکل لگتا ہے مجھے کہ نیوٹرل سیٹ اپ آئے, کیونکہ دیکھیے نا 2014 میں بھی ریگنگ کی بات ہوئی, 2018 میں بھی ریگنگ کی بات ہوئی, پھر لوگوں نے ایکسیپٹ کر ہی لیا. خالدہ ضیاء شور مچاتی رہیں, لیکن کیا ہوا, کوئی خاص نتیجہ تو نکلا نہیں. بس صرف کریڈیبلٹی کا ایشو ہے. لیکن لوگ ان کے ساتھ انگیج بھی کرتے ہیں. ابھی G20 کا سربراہی اجلاس ہوا, اس میں بھی گئی تھی, برکس بھی گئی تھیں, تو لوگوں نے ایکسیپٹ تو کر ہی لیا ہے میرے خیال سے. اس میں انڈیا آ جاتا ہے, اس میں جو آپ نے کہا بعد میں ڈسکس کریں. شاید بنیادی وجہ یہی ہے نا کہ ایک طرف یوکرین رشیا وار ہو رہی ہے, دوسری طرف اور بڑے مسائل ہیں دنیا کے, تو کیا کرے بنگلہ دیش میں. اور پھر کیئر ٹیکر سیٹ مجھے نہیں معلوم کہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں اس وقت اسی کی پروویژن تو نہیں ہے, ختم ہو گئی. وہ تو ختم کر دیں, تو پھر دوبارہ کس طرح لائیں گے اس کو؟ تو امینڈمنٹ کریں نا. اچھا, امینڈمنٹ کریں, کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کریں, یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ میجورٹی کیا ہے, واسٹ میجورٹی انہی کی ہے, عوامی لیگ کی, تو چاہے تو کر سکتے. تو ٹرن آؤٹ یوزلی کتنا ہوتا ہے بنگلہ دیش میں الیکشنز میں؟ بنگلہ دیش میں 50-60 ہو جاتے ہیں, لیکن میرا خیال میں یہ پچھلے 2 الیکشنز میں کم ہوئے, کیونکہ ان کی تو پارٹیسپیشن تھی نہیں BNP کے. میرے حساب سے پاپولر سپورٹ کی بات کریں 2-3% زیادہ ہوں گی BNP اور جماعت اسلامی کی آلویز. لیکن جماعت اسلامی تو بینڈ ہے نا یار, وہ کس طرح بینڈ؟ ان کے سپورٹرز تو ہے نا, ووٹ تو ڈالیں گے. اچھا, ان کے آرگنائزیشنل پاور ہے. اچھا, وہ زبردست میں جہاں تک مجھے پتا ہے. اچھا, اس لیے BNP ریلائز اے لاٹ آن جماعت اسلامی. اوکے, دونوں مل جائیں تو عوامی لیگ کو مصیبت. اسی وجہ سے جو ان کو جو بین شین کیا ہوا نا, اسی وجہ سے کیا ہوا.